نعمتوں سے اللہ مالا مال کر دے گا، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے گا، اور جنت کے اندر بھی اللہ ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، ایک وقت ایسا تھا جب دنیاوی آسائشیں، دنیاوی سہولتیں لوگوں کے پاس نہیں تھیں، لیکن سکون تھا، چین تھا، اطمینان تھا، محبتیں تھیں. اب ہر قسم کی سہولت موجود ہے، اتنی سہولتیں موجود ہیں. اس دور میں جو غریب سے غریب آدمی ہے اس کو بھی اتنی سہولتیں ہیں جتنیاں پہلے دور کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی. آپ سوچتے ہوں گے وہ کیسے؟ آج دیکھیں، ایک بندہ لاہور سے کراچی تک سفر کرتا ہے یا اسلام آباد سے کراچی تک سفر کرتا ہے، تو وہ اگر بس پہ جائے، ٹرین پہ جائے، تب بھی دوسرے دن پہنچ جاتا ہے. اتنا سفر اگر پہلے دور میں کوئی بادشاہ بھی کرتے تھے تو اس کے اوپر بھی کئی دن لگ جاتے، اس لیے سہولتیں نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھیں. اور جن کو اللہ نے مال کی فراوانی وسعت دی ہے وہ تو گھنٹے ڈیڑھ میں بھی اسلام آباد سے کراچی پہنچ جاتے ہیں. دوسرے ممالک میں بھی جو ہزاروں میلوں کے فاصلے پہ ہوتا ہے، جو کئی دنوں کا سفر ہوتا ہے، وہ گھنٹوں میں حل ہو جاتا ہے. یہ سہولتیں کہاں تھی؟ آج یہ روشنیاں، یہ کمکمیں، یہ لائٹیں جو ہمیں نصیب ہیں، ایک غریب آدمی کے گھر میں بھی کتنی روشنی ہے، بجلی ہے. اور اس وقت تو چراغ جلایا کرتے تھے، بادشاہوں کے گھروں میں بھی چراغ جلتے تھے. کہاں سہولتیں تھی، لیکن اطمینان تھا. کیوں تھا وہ؟ اس لیے ان کے اندر کوئی ضد نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی، عداوت نہیں تھی، بخیلی نہیں تھی، ایک دوسرے کو دیکھ کے جلتے نہیں تھے، حسد نہیں کرتے تھے. ہاں اللہ ماشاءاللہ بہت کم کوئی واقعہ ایسا پیش آ جائے تو ہے، لیکن اس طرح نہیں تھا. سکون تھا، آپس میں محبتیں تھیں. اب یہ چیزیں نہیں ہیں. ہر طرح کی سہولت ہونے کے باوجود پریشان ہے. غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے. اس وقت کے بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں وہ بھی پریشان ہیں. حکومت کے اعلیٰ بڑے عہدوں کے اوپر جو فائز ہیں وہ بھی پریشان. اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا. زبان سے تو بڑے بڑے دعوے، علم بھی بہت ہے، عمل بالکل نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، ایک وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جب لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے یا تہجد کے لیے آتے تو ہر گھر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آیا کرتی، لوگ اٹھے ہوتے تھے. سورہ یاسین پڑھنے کی آواز آتی، اور جب مسجد میں پہنچتے وہاں بھی تہجد کی نماز ادا کرتے اور سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی. صبح کے وقت سورہ یاسین کا پڑھنا یہ اتنا زبردست معمول
اور اس کا اتنا بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ عقل حیران ہو جاتی۔ آج وہ وقت جو صبح کا ہے وہ اتنا مبارک وقت ہے، اس وقت روزی تقسیم ہوتی ہے، خیر و برکت تقسیم ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ سوئے پڑے ہوتے ہیں بلکہ موئے پڑے ہوتے ہیں، رات کو دیر تک جاگتے ہیں، دیکھتے ہیں غلط کاموں میں، فحش کاموں میں، اور صبح نہیں اٹھ سکتے۔ پھر کہاں سے خیر و برکت آئے؟ خیر و برکت والا کام کریں گے تو آئے گی برکت، شیطانی کام کریں گے تو شیطان کا اثر ہوگا، رحمانی کام کریں گے تو اللہ رحمان کا اثر ہوگا بندے کے اوپر۔ تو اب یہ کتنی بڑی کمزوری ہے ہماری جو صبح نہیں اٹھتے، رات کو دیر سے سوتے ہیں، اور اس کا عذاب پھر بھگت رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں اولاد نافرمان ہے، کوئی ادب احترام ایک دوسرے کا نہیں ہے، سارے اکٹھے بیٹھے فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں، موبائل پکڑے ہوئے ہیں، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کو روک ٹوک والی بات ہی نہیں۔ تو پھر مبارک وقت میں کیسے جاگ آئے گی؟ کیسے اللہ سے مانگیں گے؟ صبح کے وقت سورہ یاسین کا پڑھ لینا، اللہ نے فرمایا اب وہ بے فکر ہو جائے، شام تک میری مدد اس کے ساتھ ہوگی، اس کے کاموں میں خیر و برکت ہوگی، جس چیز کو بھی ہاتھ ڈالے گا وہ کامیابی اور کامرانی سے اس کا ہاتھ اٹھے گا۔ جس طرح مثال ہے، وہ مٹی کو ہاتھ ڈالے گا تو سونا بنے گا، یعنی ہر کام میں خیر و برکت آ جائے گی۔ اور اسی طرح رات کو بھی اگر پڑھ لے تو پوری رات اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت والا معاملہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اب دن رات یہی معاملہ ہو تو کتنی سعادت والی بات ہے۔ اور ایسے بندے کو پھر موت آ گئی تو اللہ کلمہ نصیب کرے گا، شیطان کے شر سے بچائے گا۔ یہ سورہ یاسین کا پڑھ لینا موت کے وقت اتنا بڑا کام دے گا کہ شیطان دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، آگے پیچھے سے آئے گا، لیکن ہر طرف سے دفاع ہوگا، اتنی بڑی رکاوٹ ہوگی کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو کے واپس چلا جائے گا، اور اللہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری فرما دیں گے۔ اللہ اپنی رضا اور رحمت کا اعلان فرما دیں گے کہ اس نے میرے کلام کا وہ حصہ جو میرے کلام کا ایک دل تھا، اللہ دلوں کو منور کر دے گا، اور دل کی بیماریوں، دل کی پریشانیوں کو اللہ ختم کر دے گا۔ دل نورانی ہو گیا، دل کی تکلیفیں ختم ہو گئی، تو اور کیا چاہیے؟ یہ اتنا بڑا عمل ہے، صبح اور شام 2 وقت سورہ یاسین کا پڑھ لینا۔ یہ سورت ہر بندے کے دل میں ہونی چاہیے، زبانی یاد ہونی چاہیے۔ کوشش کریں بچوں کو بھی یاد کروائیں، اگر یاد نہیں تو قرآن پاک سے دیکھ کر تو پڑھیں، اتنی بڑی چیز ہے۔ تو اس کی برکت سے اللہ بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے گا، دل کا سکون، اطمینان، چین عطا فرمائے گا، اللہ دلی محبت نصیب کرے گا۔ ایک تو محبت ہوتی ہے نا کسی مقصد کے لیے، دنیا میں لوگ کسی مفاد کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ پھر ایسی محبت نہیں، سچی محبت عطا فرمائے گا، اور یہ سچی محبت کا فائدہ ہوگا جنت کے اندر بھی پھر وہ اکٹھے ہوں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ جس نے خالص اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی، وہ محبت جنت کے اندر بھی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو کتنا بڑا یہ فائدہ ہے، دنیا میں بھی نعمتوں سے اللہ مالا مال کر دے گا،
رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے گا، اور جنت کے اندر بھی اللہ ہر طرح کی نعمتوں، برکتوں اور کامیابیوں سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل سورہ یاسین کا صبح اور شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت یاد رکھیں، اللہ خود بندوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھ کے سنائیں گے، اور اللہ سورہ رحمان پڑھ کے سنائے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، جو پڑھے گا یہ سعادتیں اس کو نصیب ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو ان نعمتوں سے، ان سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔